بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مكية 7 آيات بالبسملة إن كانت منها والسابعة صراط الذين إلى آخرها وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونه من مقول العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه، والله علم على المعبود بحق رب العالمين، أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل منهم يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك، وغلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم، وهو من العلامة لأنه علامة على موجده الرحمن الرحيم، أي ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله، مالك يوم الدين أي الجزاء وهو يوم القيامة، وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى، بدليل لمن الملك اليوم لله. ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أي هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب، فصاح وقوعه صفة للمعرفة. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها. اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا إليه، ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية، ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا وغير الضالين وهم النصارى. ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليس يهودا ولا نصارى، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة المكية 7 آيات بالبسملة إن كانت منها والسابعة صراط الذين إلى آخرها وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها. ويقدر في أوله قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بقوله من قول العباد. یہ سورۃ فاتحہ ہے، اس کی تمام آیات مکی ہیں، یعنی آپ کی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں، چاہے مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہو یا کسی اور جگہ نازل ہوئی ہو، ان سب کو آیات مکیہ کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں، اسی واسطے اس کو سبع المثانی کہا جاتا ہے، یا اس کا نام سورہ فاتحہ ہے اور اس کا نام سبع المثانی ہے۔ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ بالبسملۃ ان کانت منہا، یہ اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آیت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت سے قرآن اس بات کو قائل ہے کہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ اس کی بنیاد تو کہہ رہے ہیں کہ یہ 7 آیات ہیں بسملہ سمیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت۔ ان عادت میں رہا اگر ان لوگوں کے مطابق جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر یہ 7 آیتیں ہوں گی، اور 7ویں آیت کون ہوگی یہ بتا رہے ہیں، وَالسَّابِعَةُ صِرَاطَ الَّذِينَ، اور 7ویں آیت جو ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے۔ وَإِن لَّمْ تَكُن مِّنْهَا، اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول لیا جائے اور ان قراء کا نام لیا جائے، واپس کر دیا جائے، جو حضرات جو ہے سورہ فاتحہ کو جز نہیں مانتے ہیں، سورہ فاتحہ کا جز بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں مانتے ہیں، تب بھی سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہونی چاہیے۔ ان حضرات کے ہاں 7ویں آیت جو ہے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں، وَيَقَدَّرُ فِي أَوَّلِهَا قُولُوا، اس کے شروع میں قولو مقدر مانا جائے گا کاہے کے لیے، لیکن ما قبل ایاک نعبد مناسبا لہو بقولہ من قول اللہ، تاکہ ہو جائے ایاک نعبد مناسب اس کے بندوں کا مقولہ ہونے کے لحاظ سے، یعنی ایاک نعبد اور اس کے پہلے کا حصہ جو ہے پورا کا پورا جو ہے بندوں کا مقولہ ہو جائے اور بندوں کا لفظ ہو جائے، ان کی بات ہو جائے، یعنی ان کے زبان سے ادا ہونے والی چیز ہو جائے کہ وہ اپنی طرف سے یہ پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ اب جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے مانگے، اور جن حضرات نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے بلکہ ابتدائے سور میں لکھی گئی ہیں، اس کی برکت حاصل کرنے کے واسطے اور اس کو جو ہے پڑھنے کے واسطے باقی صورتوں کا شروع جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو جائے، وہ حضرات کہیں گے کہ یہ ان حضرات کے نزدیک قولو جو ہے الحمدللہ سے پہلے جو ہے مقدر مانا جائے گا۔ بہرحال قولو اس کے پہلے مقدر مانا جائے گا، یعنی تم کہو اور کہو الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین، یعنی بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تعریف کرنے کے بعد جو ہے یہ کہہ رہا ہے اسی تعریف میں کہ ہم آپ ہی کی صرف بات کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم مدد آپ ہی سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے ہیں، تفصیل جو آگے اِذْ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہے یہ دعا ہے۔ اس دعا کو کے ساتھ سورہ فاتحہ کے شروع کو شامل کرنے کے واسطے دونوں مقدر مان لیا جاتا ہے، اور الحمدللہ جو ہے یہ جملہ خبریہ ہے، اس لحاظ سے تمام کی کہا جائے گا کہ یہاں دونوں اس طرح بھی مناسب ہے کہ ہر خبر انشاء کو مستقبل ہوتی ہے۔ الحمدللہ جو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حمد کرو۔ آگے دعا آ رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو دعا آ رہی ہے اس کے واسطے یہ بتا دیا گیا کہ دعا سیدھے نہ مانگتے ہیں، جس سے مانگنا ہوتا ہے پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے اور اپنی ضروریات بتائی جاتی ہیں، جب وہ خوش ہوتا ہے تو اس سے مانگا جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کو سکھایا کہ کسی بھی دعا کے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کر لینی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی کے بارے میں بات آئی کہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے کہ نہیں ہے۔ ایک جماعت ہے
ہر سورہ فاتحہ کو مانتی ہے اور تمام سورتوں کے پہلے جو ہے قرآن کو چھوڑ کر کے اس کا جز مانتی ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن پاک کا جز ہے وہ سورہ نمل کی آیت ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرماتے الحمدللہ جملہ قدریہ ہے وسیدہ بہت سماع اللہ مضمونہا. اللہ کا الحمدللہ جملہ قدریہ ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنی مقصود ہے. اس کے مضمون کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمام حمد کا مالک ہے جو مخلوق کی طرف سے ہو. یہ جملہ قدریہ ہے جملہ قدریہ ہے اور ثنا کا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کا جو ہے یہاں ارادہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے مقصود ہے. خبر جو ہے اس کی دو قسمیں ہوا کرتی ہے. ایک جو ہے فائد الخبر ہے اور ایک لازم قاطع الخبر ہے. عام طریقے سے جو قسمیں ہوتی ہیں لیکن یہاں یہ اس سے علیحدہ ایک الگ چیز بیان کیا ہے کہ یہاں ثنا کرنا مقصود ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا مقصود ہے. اس واسطے یہ ان دونوں سے علیحدہ ہے. انہ تعالی مالک لجمیع حمد یعنی اللہ تعالی تمام محامد کا مالک ہے. مخلوق جو حمد کرتی ہے یا مخلوق کے ذمے جو حمد کرنا ہے وہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہے. اللہ کے فضل سے اللہ کی ملکیت ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہمیں جو ہے اس کے کرنے کا کی قوت اور طاقت ہے. اور مستحق الیحمدوا یا یہ مطلب ہے کہ للہ میں جو مقدر مانا جاتا ہے مستحق مانا جاتا ہے الیحمدوا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کے لوگ تعریف کریں. آگے فرماتے ہیں اللہ اعلم المعبود بحق. اللہ اس میں ذات ہے اللہ اس میں ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں. یہاں اللہ کو ذکر کیا ہے صفات کو ذکر نہیں کیا ہے. دو صفتیں آگے بیان کر رہے ہیں. واللہ اعلم اللہ تعالیٰ کا علم ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہے اللہ. معبود بحق معبود جو عبادت کے لائق ہے اور وہی برات ہے اس کا یہ عالم ہے. اللہ ایسا لفظ ہے ایسا عالم ہے کہ عالم میں کبھی کسی نے اللہ کو نہیں رکھا. فرعون وغیرہ نے کہا وہ دوسرے الفاظ استعمال کیے اللہ نہیں کہا. انا رب اعلیٰ کہا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں تمہارا اللہ ہو نہیں کہا. اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے ساتھ جو ہے خاص ہے اور اللہ اس میں ذات ہے. اور تمام محامد کا تمام خوبیوں کا جو ہے جامع ہے جتنی خوبیاں ہیں جتنی اچھائیاں ہیں اللہ اس کو اس کا جامع ہے اور جتنے نقائص ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بری ہے. الحمدللہ میں اللہ کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور سبحان اللہ سے اللہ تعالیٰ کو اسے جو چیزیں اللہ کے سایہ شان نہیں ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے. اور یہاں بیان کیا الحمدللہ جملہ قدریہ ہے اس کے ذریعے سے اللہ کی ثنا کا ارادہ کیا گیا. اس کے مضمون کے ساتھ مضمون اور تفصیل بہت بیان کی جاتی ہے. آگے یہاں جو مین کے ذریعے سے بیان کیا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. انہ تعالی مالک لجمیع حمد یعنی اللہ تعالی تمام حمدوں کا مالک ہے. اللہ تمام حمدوں کا مالک ہے. یا یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کے لوگ بڑھیں. واللہ اعلم المعبود بحق. آگے ذکر کیا رب العالمین. رب العالمین کی تفسیر کیا انہوں نے اے مالک جمیع الخلق من الانس والجن والملائکہ والدواب والارض. رب کہتے ہیں ابتدا سے انتہا تک پروش کرنے والے کو. جتنی چیزیں مخلوقات میں ہیں سب کو ابتدا سے انتہا تک اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پالتا ہے. تو رب کی تعریف وہ ہے. اور یہاں رب العالمین کو کہا ہے کہ جتنے عالم ہیں ان تمام عالموں کو جتنی چیزیں ہیں سب کو پالنے والا ہے اور سب کو وجود بخشنے والا سب کو پالنے والا ہے. اسے آگے بیان فرما رہے ہیں اے مالک جمیع الخلق. اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا
मालिक है। इंसान हो, जिन्नात हो, मलाइका हो, सवाब हो, जो जमीन पे चलने वाले जानवर, रहने वाले जानवर हो, तो ऐसी मुश्किल इसके वास्ते कहा जाता है इनमें से हर एक इंसान, जिन्नात, मलाइका, सवाब, इनमें से हर एक आलम का इतलाक होता है। कुल्लु मिनहुम आलम इतलाक किया था आलम का, जैसे कहा जाता है आलमुल जिन, आलम मलाइका, आलम सवाब, आलम महशर, आलम जन्नत, आलम बरज़ख वगैरह। अब इसमें जो इंसान है, ज़मीर-ए-कूल है, ज़मीर-ए-कूल जमा वाक़ और नून के साथ आती है, जो जल्दी हाथ में या नून के साथ हो जाती है, उसको जिक्र किया है। जबकि दवा और बहुत सारी चीजें कायनात की, जो कायनात की ज़मीर-ए-कूल नहीं है, वो भी इनके अंदर आ जाती है। और माते हैं कि ज़मीर-ए-कूल को तरजीह दी गई है ज़मीर-ए-कूल पर। उसी के इरशाद फरमा रहे हैं कि तलबा दिया गया उसकी फरमाने या अमूल के साथ उन्होंने को उनके अलावा पर फरमाते हैं ये आलम जो है अलामत से मुश्तक है। इस वास्ते की आलम की सारी चीजें, सारे आलम और उनकी सारी अशिया, सारी चीजें जो है अल्लाह ताला पर खुदा करती हैं। ये पीछे में मौजूद है, सारे इसका बनाने वाला और बख्शने वाला होगा। उसी को बयान किया है कि ये अलामत है इस पर, उसके मुंह जिस पर सारे आलम। और-रहमान और रहीम ऐसे रहमते वहिया जलावतुल खैर लिआलिही, रहमत वाला है। रहमत कहते हैं खैर से इरादा करना उसके आल के लिए, जिसके रहम करना हो, जिसके वास्ते जो है रहम किया जाए, जिसके वास्ते उसका रहमत का इरादा किया जाए। रहमान और रहीम दो सिफतें हैं। रहमान सिफत आमा है, दुनिया आखिरत दोनों का मतलब करने वाला इसको रहमान ने बयान किया है। और रहीम ने खास बयान किया है अल्लाह ताला की रहमत और मेहरबानी जो होगी वो सिर्फ मुसलमान ईमान के साथ होगी, गैर ईमान के साथ नहीं होगी। इसी बात से कहा जाता है कि रहमान जो है सिफत आमा है और रहीम जो है वो सिफत खासा है। फरमाया कि ये रहमतें वहिया इरादतुल खैर लिआलिही, खैर का इरादा करना उसके आल के लिए, मुस्तहिक़ीन के लिए। मालिक यौमिद्दीन टाइम में दिखाई क्या बजे ये सिफत बयान किया रब्बुल आलमीन। उसी सिफत फरमाया कि रहमत आमा वाला है, इसी सिफत बयान फरमाया कि रहमत खासा वाला है। चौथी सिफत बयान किया मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक है। दीन की तफसीर दिया इमाम साहब ने कि इसके माने जज़ा के हैं, और यौमुद्दीन से मुराद क्या है, वो हो यौमुल क़ियामत, और वो क़यामत का दिन है। वखुद सब जिक्र लानो लामिल का ज़ाहिर फी रहदिन इल्ला लिल्लाहि ताला। यहाँ सिफत जो बयान की गई है मालिक यौमुद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है, रज़दा के दिन का मालिक है। इसको जो बयान किया गया है इस वास्ते बयान किया गया है कि दुनिया के अंदर जो है सारी मुल्क तो अल्लाह ताला की है, लेकिन हमारे और आपकी तरफ भी मिलकर मंसूब की जाती है। क़यामत के रोज़ किसी की तरफ कोई भी मिलकर मंसूब नहीं की जाएगी। इस वास्ते जो है खास तरीके से कहा मालिक यौमुद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक है और वो क़यामत का दिन है। वो क़यामत का दिन है, वो उसकी हुकूमत किसकी होगी? लिमनिल मुल्कुल यौम, सवाल करेगा अल्लाह ताला, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज हुकूमत किसकी है, आज मुल्क किसका है? तो खुद ही जवाब इरशाद फरमाते हैं लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह वाहिद क़हार की हुकूमत आज पास है। आज किसी चीज में किसी की कोई मिल्कियत का ज़ुहूर नहीं, कोई मालिक नहीं है। इस वास्ते साफ तरीके से मालिक यौमुद्दीन को जिक्र किया है, क्योंकि नहीं मिलकर के ज़ाहिर उसमें किसी के लिए सिवाय अल्लाह ताला के। लिमनिल मुल्कुल यौम की दलील से एक तरफ इसमें मलिक की है, उसके लिहाज से तफसीर बयान किया है, और मलिक यौमुद्दीन दूसरी तरफ क्या है, मालिक यौमुद्दीन। मालिक यौमुद्दीन का मतलब क्या हुआ?
माना हो मालिकुल उम्र कुल्ली यौम क़यामत, क़यामत की सारी चीजों का मालिक जो है अल्लाह ताला होगा, किसी के बस में कुछ नहीं होगा। अंबिया अलैहिस्सलाम जो है या रब्ब सल्लिम सल्लिम की आवाज जो है बुलंद करेंगे। और मौजूद मिलाकर दायमन अल्लाह ताला के साथ जो है हमेशा से मौजूद है, हमेशा से मौजूद है। जैसे काबिल हमेशा से काम कर रहा, हमेशा अल्लाह ताला मग़फ़िरत करने वाला है। ये मसला आ गया सामने कि मालिक यौमुद्दीन जो है, मालिक जो है इस फाइल का सेवा है, इस फाइल जो है जब मुदाफ होता है, इस वक्त मुदाफ होता है तो मुदाफ होने के बावजूद भी नकारात्मक उसकी बातें रहती है, मारिफा नहीं होता। एक मसला खड़ा हो गया कि मालिक यौमुद्दीन अल्लाह की सिफत कैसे बन सकता है जबकि अल्लाह मारिफा है और मालिक यौमुद्दीन जो लग रहा है। उसका जवाब फरमाते हैं कि हमने कहा कि दायमन अल्लाह ताला मौजूद है। जब इस फाइल में और इस मफूल में आल या इस्तिक़बाल का माना पाया जाता है तो उसकी इजाफत जब होती है तो उससे तारीफ का फायदा हासिल नहीं होता। लेकिन अगर जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है माजी के माने में या इस्तेमाल दवाम के माने में तो फिर उसमें जो है तारीफ का माना आ जाता है। वही यहाँ से बयान किया है कि उसका मारफा किस्मत होना क्या हो गया, अब दुरुस्त हो गया। जब का नाम की हमने ये तौसीफ कर लिया। यहाँ मालिक जो है वज़ारे मालिक जो है मुस्तक़बिल के माने में हाल इस्तिक़बाल के माने नहीं है बल्कि दवाम और इस्तिक़रार के माने में है। जब दवाम इस्तिक़रार का माना आ गया तो इजाफत सही हो गई। आगे फरमाते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका को मुक़द्दम किया है, नाम मफ़ऊल बिही है, मफ़ऊल बिही का हक़ जो बाद में आने का है। इय्याका नस्तईन में इय्याका मफ़ऊल बिही है, इसका हक़ बाद में आने का है। लेकिन इसको मुक़द्दम किया किसी मसलहत की बिना पर आयता है ना होगा तक़दीम मा हक़्क़ु ताख़ीर युफ़ीदुल हस्र। जिस चीज को बाद में आना चाहिए उसे मुक़द्दम कर दिया जाए तो इससे असल का फायदा हासिल होगा। उसी की यहाँ बयान कर रहे हैं कि नख़ुस्सु बिल इबादत, अल्लाह ताला को खास करते इबादत के साथ आप ही की इबादत करते हैं, आप ही कर्म करते क्या होता, किसी और की इबादत नहीं करते और किसी और से जो है हम मदद नहीं करते हैं। आप एक तौहीद के कायल हैं, आप एक ईमान लाते हैं, आपके अलावा जो है जितने भी मौजूदात हैं सब जो है हाफिज हैं और आप कदीर हैं। इसके अलावा और भी जो शरीयत है और कुरान है, हदीस है, दूसरे आमाल है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, जितनी चीजें हैं हम सब जो है आपके वास्ते करते हैं, तो अमल करते हैं तो आप की इबादत करते हैं और आप ही के वास्ते नमाज पढ़ते हैं और आप ही के वास्ते ज़कात देते हैं, आप ही के वास्ते कुर्बानी करते हैं। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने नबी के वास्ते क्या करो, कुर्बानी करो, नमाज पढ़ो, ये दिया गया है। या सही बात किया कि आप ही से इबादत को तरफ करते हैं। अगर आप इबादत पर या दूसरे काम से हमें पेश आते मदद नहीं फरमाएंगे तो हमसे कुछ नहीं हो सकता है। इस बात से हम आपकी मदद के मोहताज हैं और आपसे मदद तलब करते हैं। तो आगे फरमाते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इतना ये फेर है। सिरातल मुस्तकीम जो है उसका मफ़ऊल बिही है दूसरा, हमको सिराते मुस्तकीम दिखाइए, सिराते मुस्तकीम दिखाइए। अल्लाह ताला की तारीफ करते 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 जो है यही बताया मैंने कि पहले अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की हम्द करो और दूसरी रिवायत में मान होता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो उसके बाद दुआ करो। तो हदीस पाक में आता है जो दुआ दरूद के साथ की जाती है और मकबूल होती है। इस वास्ते जरूर मकबूल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी रहीम करीम है, बड़ी दातादान है। रसूल को कबूल करे, हमारी दुआ कबूल न करे, ये नहीं होगा। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है।
فرماتے ہیں اتنا ارشدنا کے معنی میں ہے، ارشدنا ہے صراط مستقیم کی طرف ہمیں رہنمائی فرما دیجیے، صراط مستقیم کی طرف ہمیں رہنمائی فرما دیجیے۔ یہیں سے ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ کو تمام قرآن پاک کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ اس میں صرف صراط المستقیم کی دعا کی گئی ہے اور آگے قرآن پاک جو پورا حصہ ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ صراط المستقیم، صراط المستقیم ہے۔ تو ہماری دعا اللہ تعالیٰ نے سنا اور جس نے کیا نہیں کیا اس کے واسطے کیا کیا؟ صراط المستقیم کا راستہ، صراط المستقیم کے واسطے پورا قرآن پاک نازل کر دیا۔ وَيُقْبَلُ مِنْهُ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، صراط المستقیم اس کا منہو ہے اور اس کا بدل ہے صراط الذین انعمت علیہم بالہدایت۔ آپ نے اوپر انعام فرمایا یعنی ہدایت دیا اپنی طرف، اور وَيُقْبَلُ مِنْهُ الَّذِينَ، اور اس سے بدل ہے الذین اپنے صلہ کے ساتھ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے بدل ہے۔ اور وہ کون ہے؟ مغضوب علیہم وہم الیہود، یہود نے کیا کیا؟ بڑی شرارتیں کیا اور دین کو چھپایا اور آپ نے تبدیلی کیا، انبیاء کو قتل کیا اور تمیزیاں بے تمیزیاں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب علیہم بیان کر دیا، اپنے غضب کے تحت ان کو داخل کر دیا، ان کا اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا۔ والضالین، اور اسی طریقے سے مغضوب علیہم اور الضالین بھی یہاں بھی یہ جو ہے مغضوب پر عطف ہے، ضالین غیر ضالین یعنی ضالین کے علاوہ ضالین تصویر کیا ہمارے مقرر نے کہ وہ نصارہ ہے، وہ نصارہ ہے جو کیا نام کی گمراہ بھی ہے اور انہوں نے بہت ساری برائیوں کا کام کیا، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو خدائی تک دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ مسیح ان اللہ هو المسیح المریم، ان اللہ هو المسیح المریم، جو اللہ ہے مسیح ہے، یہ مسیح ہے اللہ۔